عید عزیزم سامعین و حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کیا علم والا اور جس کے پاس علم نہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نصیحت تو عقل والا ہی حاصل کرتا ہے۔ وقت مختصر ہوتا ہے۔ علم سے علم دین مراد ہے۔ علم دنیا تو کفار کو بھی بہت ہے۔ 21ویں پارے میں سورۃ الروم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ دنیا کے ظاہر کو یہ خوب جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ بے خبر ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ کہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں کیسے کمانا ہے، کیسے وقت گزارنا ہے، کیسے کامیاب ہونا ہے، کیا کیا نئی چیزیں بنانی ہیں، وہ تو یہ جانتے ہیں، لیکن جو اصل کامیابی ہے آخرت، اس کے یہ منکر ہیں، اس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو علم جو ہے وہ دین کا مراد ہے، جس سے انسان دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان کر اپنی آخرت کو آباد کر لے۔ اگر دنیا کا اسے خوب علم ہے، جہاز بنا لیتا ہے، ٹیکنالوجی سب کچھ کرتا ہے، لیکن رب کی ذات کا منکر ہے، دین کا علم نہیں، عمل نہیں، تو ایسے علم کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ایک ہنر تھا جو دنیا میں کام آیا، دنیا سے گیا اور ختم ہو گیا۔ تو دین کا علم جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس کو دوسرے پر اتنی ہی زیادہ فضیلت ہوگی۔ جتنا انسان سیکھے، عالم بننا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم نے ایک علماء نے مسلمانوں کی آسانی کے لیے 8 سالہ 10 سالہ نصاب مقرر کیا کہ اور یہ نصاب پڑھ کر عالم نہیں بنتا، یہ نصاب پڑھ کر انسان علماء کی عربی کتابوں کو پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پہلے دور میں یہ نصاب نہیں تھا۔ پہلے دور میں ہر مسلمان کوشش کرتا تھا، امام مسجد سے سیکھتا، ایک سے سیکھتا، دوسرے سے سیکھتا، تو ہر ایک کو دین کا کافی مقدار میں علم ہوتا۔ جن کو زیادہ علم ہوتا پڑھانے لگ جاتے، ان کو علماء شمار کیا جاتا، اور جو عام رہ جاتے، خود سیکھا عمل کیا، وہ عابد کہلاتے۔ عابد اور عالم میں فرق علم کا کم ہوتا تھا۔ آج ہمارے عابد اور عالم میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا کہ جو ہمارے عبادت گزار ہیں یا عبادت گزار نہیں ہیں، ان کو دین کی ضروریات کا بھی علم نہیں ہے۔ تو دین سیکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ انسان دنیا میں عبادت کرتا ہے ثواب کے لیے، تو دین سیکھنا سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو بازار جائے اور 1 اونٹنی سرخ 2 اونٹنیاں نفع میں لے کر آ جائے، کہ نقصان کچھ نہیں ہوا، بازار گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے 2-4 اونٹ تجھے دے دیے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا مسجد آ کر 1 آیت سیکھنا اللہ کے ہاں اتنا ہی ثواب رکھتا ہے جتنا 1 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے پر اللہ دیتا ہے۔ 2 آیتیں سیکھنا 2 اونٹ کا، 3 آیتیں سیکھنا 3 اونٹ کا۔ تو جتنا زیادہ علم سیکھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے، سب صحابہ جنتی ہیں، لیکن جب دفنانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ کس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہے؟ صحابہ سب غزوہ احد میں شہید ہوئے، سب مسلمان تھے، فرق تو کوئی نہیں تھا۔ ایک فرق رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ صحابہ بتلاتے یا رسول اللہ اسے زیادہ یاد ہے، تو اس کو قبر میں پہلے رکھتے تھے۔
یہ فضیلت کی طرف اشارہ کیا کہ ہے تو میرے صحابہ ہیں تو سارے جنتی ہیں شہید، لیکن جن کو علم زیادہ ہے وہ دوسروں سے زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ آج ہم پورا قرآن مجید حفظ نہیں کر سکتے تو چلو چند صورتیں تو یاد کریں۔ اپنے گریبان میں انسان جھانک کر دیکھے کہ مجھے کتنا قرآن آتا ہے۔ ہمیں شوق ہی نہیں ہے کہ ہم سورۃ یاسین یاد کر لیں، سورۃ الملک یاد کر لیں۔ یہ ایسی صورتیں ہیں جن کو روزانہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الملک انسان روزانہ شام کو پڑھے تو حدیث میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے، اور 3 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ جس کو یاد ہوتی ہے وہ 3 منٹ میں پڑھ لیتا ہے۔ 30 آیتیں ہیں۔ سورۃ یاسین حافظ قرآن 5 منٹ میں پڑھتا ہے، اور کتنا ثواب ملتا ہے؟ 10 قرآن مجید کا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یاد کروا دیں گے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ مرنے کے بعد اگر کبھی کبھی سورۃ یاسین پڑھ کے دعا کر لیں گے تو والد کو کتنا ثواب ملے گا۔